بڑے مثال دیتے ہیں کہ رشتوں کو ایسی محبت اور خوشی سے نبھایا کرو جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے اگر رس نکال بھی لے تب بھی پھول کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دیتی۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ عقل مند کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کیا کرو۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ جب تمہارا دل تنگ ہو جائے یا گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ زندگی میں خلوص اور بے غرضی سیکھ لو، یہی تمہیں زندگی میں لطف اور سچی خوشی کا تجربہ دیں گے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی علامت ہوتی ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ غموں سے پریشان نہ ہوا کر، یہ تو تمہیں اللہ کے نزدیک کرتے ہیں۔ غموں کی وجہ سے ہی تو تمہارا دل بھی نرم ہوگا، ورنہ پتھر ہی کی طرح رہے گا۔ انسان کی قسمت اللہ تعالیٰ ہی لکھتا ہے، اس لیے اسے قسمت سے گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی بری قسمت کا گلہ کرتے ہیں اللہ ان سے سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ مردوں کی عقل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا کہ لالچ کرتی ہے۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، اور موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم والے کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ بیماری کو برا مت کہو، بیماری تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ہماری ہر تکلیف پر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور بیمار کی تو دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا بہت سے گناہوں سے پرہیزی کا سبب بنتا ہے، اور قرآن پاک سمجھنے کے لیے عمر نہیں بلکہ شوق کو دیکھا جاتا ہے۔ شوق سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔